آسان نہیں ہے. مشکل اس لیے کہ خالی اتنا ہی تصور کرنا ہوتا تو چلو کر لیتے جیسے وہ راج یوگ کراتے ہیں, یہاں تو اس سے اور بہت زیادہ فائدے دینے تھے, لیکن پھر مشکل بھی اتنا ہی تھا. اب یہ تصور بھی کرنا ہے, ساتھ میں کچھ تلاوت بھی کرنی ہے یا سننی ہے تلاوت, یا تو امام کی تلاوت پر توجہ مرکوز کرنی ہے یا خود تو کچھ تلاوت کرنی ہے, اور اس کا مطلب بھی معلوم ہونا ہے. جانے دیجیے اس قرأت کو جو لوگ عربی نہیں جانتے کہ قرآن کے کچھ حصہ, نماز میں کتنا سا حصہ ایسا ہے کہ جو نیا پڑھا جاتا ہے روز, ان کے لیے جو حافظ نہیں ہے. ایک سورت کا 2 رکعت, نماز کی 2 رکعتوں کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ قرآن کا, اور باقی تو سب وہ ہے جو روز دہراتے ہیں, بچپن سے دہراتے چلے آ رہے ہیں. سورہ فاتحہ ہے, اللہ اکبر اور مختلف تسبیحات ہے, سمع اللہ لمن حمیدہ, التحیات, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی اعلیٰ, تو جو بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کے مطلب کیوں نہیں معلوم لوگوں کو؟ اتنے کا تو معلوم ہونا چاہیے. تو 95% نماز کا مطلب تو سب کو معلوم ہوتا ہے, صرف اتنا ہی حصہ تو رہ جاتا ہے جو عربی نہیں جانتے کہ جتنا حصہ جو ہے اس کے اندر 2 رکعتوں کے اندر امام کچھ حصہ تلاوت کرتا ہے, مطلب معلوم ہونا چاہیے. بڑی عجیب بات ہے جب وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں, وہ کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتا ذرا ٹرانس کی حالت میں کیا ہوتی ہے. جب میں کہتا ہوں اس بات کو اس ٹرانس کی حالت میں, جب میری زبان سے نکل کر مجھ تک آواز پہنچتی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں کہہ رہا ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ کی جو ہم کر رہا تھا اللہ نے سن لی, اس کی عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ تو سن چکا, ہو گئی قبول, اسی لمحے اندر یہ ہوتا ہے کہ سن چکا, وہ ہو گئی قبول, ہو گئی. خالی ان لفظ سے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ان کا مطلب معلوم ہے لیکن ٹرانس کی کیفیت میں جب وہ کیفیت قائم ہو جائے کہ سب طرف سے کٹ چکے ہیں, اس کیفیت میں یہ کیفیت بھی قائم رہے, الفاظ پر غور کرنے والی بات بھی قائم رہے ساری, اور یہ بھی ہو کہ رکوع اور سجدے اور قیام یہ بھی درست ہو. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ درست نہیں ہو پاتی. یعنی ہوتا کیا ہے, رکوع درست ہو, اب رکوع درست ہو, اس پر بھی مطلب کیا ہے سبحان ربی العظیم, اس پر بھی توجہ مرکوز کرنی ہے. اب یہ سلپ ہو گیا کہ خدا کے سامنے موجود ہے اس وقت, یعنی سوچ کر شروع کیا تھا, بیچ میں سلپ ہو جاتا ہے, پھر واپس لائیں. نماز میں تیسری رکعت میں یاد آیا کہ یہ میڈیٹیشن تو گیا, پھر سوچ کر واپس لائیں, پھر جب سلپ ہو جائے پھر واپس لائیں. شروع میں کچھ دنوں ایسے ہوگا, پھر سلپ نہیں ہوگا. اگر آپ نے شروع کر دیا, چند دنوں کے بعد اس کی مشق ہوگی کہ اب کر تو رہے سوچ کر, کوشش کر کے, لیکن آخر نماز تک رہا وہ میڈیٹیشن, وہ کیفیت باقی رہی آخر نماز تک, کر تو رہے سوچ کر. پھر اس کے بعد اس حالت کے اندر 40 دن کی نمازیں ہو جائیں, جہاں اس جگہ سے, پہلے دن سے نہیں, جہاں سے پوری نماز میں یہ میڈیٹیشن ہو گیا تھا, وہاں سے 40 دن کی نمازیں ہو جائیں, اس کی مشق پیچھے اسٹور ہو جائے گی. پھر اللہ اکبر کہتے ہی اگر ریکارڈنگ کہیں ہو رہی ہے تیز گانوں کی, آپ کو سنائی نہیں دے گی. جیسے یہ سوچیں گے کہ نماز ہو رہی ہے, سب طرف سے کٹ جائیں گے, مشق ہو چکی ہے, پھر اس ریکارڈنگ کی آواز نہیں آئے گی. اللہ والوں کے تیر نکالے جاتے تھے, ان کے میجر آپریشن ہوا کرتے تھے نماز کی حالت میں کہ ابھی تکلیف بہت ہوگی, نماز میں کر لیں گے, لیکن نماز میں ان کو احساس ہی نہیں ہوگا, کٹ چکے سب طرف سے. تو یہ کٹنا جو ہے اس کی مشق شروع ہوتی ہے. یہ جب ہو جائے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ اسٹیج ممکن ہوگی جب اس کی مشق کچھ عرصے تک چلتی رہے, قیام و قائم ہو چکنے کے بعد بھی کچھ عرصے تک یہ جاری رہے, پھر وہ مشق کرنی ممکن ہوگی کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ ولی اولیاء کا مقام ہے. ولی بننا 40 دن کا نسخہ ہے. 40 دن نہ صحیح, اس کو کچھ اور دن رکھے تو میں کہہ دوں 2 مہینے اور 3 مہینے کا نسخہ ہے, بشرطے کہ نمازیں سے شروع ہو جائے, جہاں اللہ کے ساتھ میں, جہاں اس کے ساتھ کا احساس ہو جائے, برائیاں ختم, ہر چیز میں اس کے ساتھ کا احساس ہو گیا تو ولایت کے اور جہاں پر یہ تصور اس کے بعد شروع ہونے لگ جائے کہ شکل نہیں آ رہی سامنے اور پھر بھی میں اسے دیکھ رہا ہوں, یہ اس مشق کے بعد کی اسٹیج ہے, اور پھر وہ اسٹیج شروع ہو سکتی ہے. یہ ولایت کا مقام ہے, اور یہ ولی بننا ہر ایک کے لیے 2-3 مہینے کا نسخہ ہے, بشرطے کہ یہ نمازیں یہاں سے شروع کر لیں. یہ چیز دوسروں نے اسٹڈی کی, انہوں نے انقلاب لے آئے. وہ میں پھر ایک ضروری ہے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا یہاں. میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد IIM, جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا کے مشہور ترین اداروں میں سے ہے. وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کا اگر داخلہ ہو جاتا ہے احمد آباد میں, احمد آباد کا سب سے اچھا ہے, باقی سب جگہوں پہ بھی ہے, جہاں کسی کا اگر جس دن داخلہ ہو جاتا ہے اس دن سے وہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ کروڑپتی تو ہو گیا کم از کم داخلے کے ساتھ ہی. تو وہ دنیا کے پرائم جو سب سے اونچے درجے کے ادارے ہیں ان میں سے ہے. لاکھوں میں سے چند بچوں کا داخلہ ہوتا ہے اس کے اندر کمپٹیشن کے بعد. اس انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے اندر جہاں پر کسی کا چھوٹے موٹے آدمی کا داخلہ ہم جیسے کا تو گزر نہیں کوئی گھس بھی سکے, وہاں پر جو انٹرنیشنل بین الاقوامی ریپوٹیشن کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں وہاں پر کچھ لیکچرز دینے کے لیے. اس کی ایک فیکلٹی کے ایک ڈین, میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی ایک سفر میں.
اس سفر میں ملاقات ان سے کئی گھنٹے کی رہی. کرکشیتر دلی سے کرکشیتر تک جانا اور ساتھ میں واپس آنا, ایک ہی جگہ ہم لوگ جا رہے تھے, ساتھ ہوا اور ساتھ ہی واپس آئے دہلی تک. اس سفر میں جب وہ مجھ سے شروعات میں تو بڑے کھنچ کر یوں ملے, بڑی نفرت کی نگاہوں سے دیکھا انہوں نے مجھے. ایک صاحب اور ساتھ میں تھے, انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے, میرا جواب سنا تو انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا, پھر ایک دو باتیں مجھ سے ڈائریکٹ پوچھی, پھر سوالات مجھ سے براہ راست شروع کر دیے, اور آخر آنے تک انہوں نے نوٹ بک نکال کے کچھ چیزیں جگہ جگہ لکھتے, وہ لگاتار واپسی تک کچھ اب چیزیں نوٹ کرتے رہے. اس میں درمیان میں نماز کی تفصیل آئی, نماز کا پروسیجر اور تفصیل, اور نماز کی یہ حقیقت جو میں نے آپ کو بتائی کہ نماز تو زندگی بدل دیتی ہے, نماز تو دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے. آپ کس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ اس مینجمنٹ سے لوگوں کو کامیاب بناتے ہیں. نماز اگر ہوتی تو ہر ایک کو کامیاب کر دے, اگر نماز ٹھیک سے پڑھ لیں. تب اگر آپ کو مسلمان نہیں نظر آ رہے تو نماز ویسے نہیں پڑھ پا رہے, لیکن جو کرے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہو جائے گا جتنا آپ وہاں مینجمنٹ کے اندر دیتے ہیں. واپسی کے سفر میں ایک جگہ گرمی کے دن تھے, وہ کولڈ ڈرنک پینے کے لیے رکے, اور اس درمیان میں انہوں نے مجھ سے کہا کیا آپ آئی ایم میں ہم آپ کو ایز وزٹنگ پروفیسر بلائیں, آپ آنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا آپ میری کوالیفیکیشن جانتے ہیں, میری تعلیم کیا ہے مینجمنٹ کی, تو میں نے ABCD بھی نہیں پڑھی آپ کے علم, تو آپ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں خوب اچھے طریقے سے آپ کو جان گیا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو کچھ چاہیے وہ آپ دے سکتے ہیں, بتائیے آئیں گے؟ میں نے کہا آپ جب جانتے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, میں آؤں گا, میں تیار ہوں. میں ان کی کلاس لینے کے لیے گیا. ان کی کلاس کا نام تھا ورکشاپ فار انٹرپرینیورس موٹیویشن, کہ ان کو اس بات کے لیے, یعنی ایک پوری کلاس کا ہی الگ نام ہے, سال بھر وہ کلاس ہوتی ہے کہ بچوں کو کیسے ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی صنعت جو ہے وہ قائم کریں بجائے کہیں نوکری کرنے کے. بہرحال اس ورکشاپ اس کے اندر, اس کلاس کے اندر ہمارا لیکچر تھا, ہمیں بلایا گیا ایز وزٹنگ پروفیسر, اور مینجمنٹ کی ABCD بھی نہیں آتی ہے. انہوں نے ہمارا تعارف کرایا پہلے دن وہاں کے اسٹوڈنٹ سے, طلبہ سے, یہ کہہ کے شروع کرایا کہ یہ طارق بھائی ہیں, وہ گجراتی سب کو بھائی کہتے ہیں, یہ طارق بھائی ہیں. طارق بھائی کو میں ٹھیک سے نہیں جانتا, یہ کبھی بھی میں نے سنا ہے کبھی کبھی یہ احمد آباد بھی آتے ہیں, یہ یہاں آ کے ان کی کیا سرگرمیاں ہیں مجھے پتہ نہیں, لیکن ان سے ایک مرتبہ کچھ دنوں پہلے میری ملاقات ہوئی, ایک سفر میں یہ ساتھ رہے, اور وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی دن تھا آج تک کا. آج تک میری زندگی میں اتنا قیمتی دن نہیں آیا. یہ بھی ساتھ میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے اور اسلام سے مجھے اتنی سخت نفرت تھی کہ صرف نام آتے ہی چہرہ بگڑ جاتا تھا, اور اس ایک دن کے اندر میں 180 ڈگری پہ یعنی دوسری طرف منہ گھوم گیا میرا اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے. یہ بھی ساتھ میں کہا. اور پھر انہوں نے کہا طارق بھائی نے مجھے ایک بات کچھ نماز کے بارے میں بتایا, اور وہ اتنا قیمتی ہے کہ مسلمان چاہے, اب یہ جملے آگے کے الفاظ سنیے گا, انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ مسلمان چاہے نماز نہ پڑھ سکتے ہوں, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ سب کو اور ہمیں پڑھنی چاہیے. اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ انہیں نماز کے بارے میں بتائیے. اب میں اگر مجھے لیکچر دینے کے لیے بلایا تھا, اور اس کے بعد برسوں ہر سال بلایا جاتا رہا, تو میں اگر انہوں نے لیکچر دینے کے لیے بلایا تھا تو میں تو میرا مزاج ہے, میں کہیں سے گھما پھرا کے اس لیکچر میں جو سبجیکٹ کا تھا میں کوشش کرتا کہ کچھ بات دین کی کوئی ایسی خاموشی سے کچھ گھسا دوں, کہیں فکر چھوڑ دوں, کوئی چنگاری چھوڑ دوں, میں کچھ نہ کچھ تو اپنی کرتا کوشش, چاہے وہ اگلے سال نہ بلاتے. مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. انہوں نے بلا کے مجھ سے صاف صاف الفاظ میں یہ کہا, اتنے بڑے ادارے کے اندر مجھے بلا رہے ہیں وہ, جس میں دنیا کے قابل ترین انسانوں کو صرف بلایا جاتا ہے, وہاں بلا کر اور مجھ سے کھل کر یہ کہہ رہے ہیں, میرے آنے جانے کا وہ پلین کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, اور مجھ سے کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نماز کے بارے میں بتائیے. میں نے ان کو نماز کے بارے میں بتایا, اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان شاید نہیں پڑھ سکیں گے لیکن ہمیں اور تمہیں پڑھنا چاہیے, یہ سمجھ لو تم لوگ. اور ہر سال انہوں نے جب بھی میں گیا کچھ اور دین کی کچھ اور حصوں کے بارے میں مجھ سے کہا کہ یہ بھی بتائیے. اس سال کوئی نئے طلباء تھے, اگلے سال کوئی اور تھے, کہا کہ انہیں یہ بتا جائیے, انہیں کچھ دین کی فلاں بات بتا جائیے, انہیں بتائیے. یہ چیز عجیب, میں بات کی اور باتوں کے میں چھوڑ رہا ہوں جو کچھ آگے کی اور ڈیولپمنٹ تھے, لیکن یہ چیز ہے کہ ایک غیر مسلم نے, وہ جو اس درجے کے دماغ کا, جو اس انٹیلیجنس کا ہے, جو دنیا کے جو ٹاپ کے ادارے کے اندر ایک فیکلٹی کا ڈین ہے, اس نے ایک آدمی کو پکڑا جو ABCD نہیں جانتا مینجمنٹ کی, اور ان سے کہہ رہا ہے آپ پروفیسر بن کر آئیے ہمارے یہاں, اس لیے کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ نماز میں وہ چیز ہے جو ہمارے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. اور ہم مجھ سے کہا کہ آ کے انہیں نماز کی حقیقت بتا جائیے کہ نماز کیا چیز ہے اور نماز کیا ہونا چاہیے.
اور ہاں یہ اس آدمی نے جو مینجمنٹ کا ٹاپ کا ایکسپرٹ ہے محسوس کیا اور کہا، اور ہم لوگوں کو نماز نہیں آتی، ہم نماز یہاں سے شروع نہیں کرتے، ہم نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ بابا لیکھ راج نے لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی، نماز میں سے ایک چیز نکال کر اس نے راج یوگ کے نام سے اپنے یہاں چلا دی، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کی کیفیت کی چیز، وہ کسوٹی کے اوپر ہمارے یہاں کوئی پورا نہیں اترتا۔ یہ نماز کا حصہ یہ تھی اقامت صلاۃ۔ میں باقی اور جتنی حدیثیں اور نماز پڑھنا چاہیے نہیں، میں اس پر تو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ کے سامنے آتی رہتی ہے تفسیروں کے اندر۔ میں تو اقامت صلاۃ کی اتنی تفصیل ہے، اتنی گہرائی تک جا کے سمجھیے۔ یہ بتائیے اپنے بچوں کو، پہلے خود بھی کریے، پھر یہ بتائیے بچوں کو تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے اس دنیا کی کامیابی کی، نماز پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پھر نماز میں ملاقات ہوتی ہے، جب حضوری کا تصور آتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے، اس کیفیت میں ٹرانس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ محبت صرف شکر گزاری کے جذبات ہو سکتے ہیں، احسان مندی کے جذبات ہو سکتے ہیں، توبہ